یہ جو آپ نے وحی کی 2 قسمیں بیان کی، اس میں علماء مختلف جوابات دیتے ہیں، تو الحمدللہ میں جواب یہاں یہی دیتا ہوں کہ یہاں اللہ کے نبی نے احون اور اشد کا ذکر فرمایا، بس باقی اختصاراً ذکر نہیں فرمایا۔ اعلیٰ اور ادنا سمجھ لیں شدت و خفت کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ چونکہ یہ اغلب یہی تھا، اکثر یہی تھا، عام یہی تھا، اور اس حقیر کی رائے میں یہی ہے کہ اشد اور احون کا ذکر کر دیا بس۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور پھر اس پر بھی سوالات قائم ہوتے ہیں کہ یہ آپ پر سب سے گراں کیوں گزرتی تھی؟ مختلف قسم کے سوال اس کے مختلف قسم کے جوابات دیے گئے، کیونکہ اس میں فرشتہ اپنی انسانی شکل میں نہیں آتا تھا، ایک گھنٹے کی آواز ہوتی تھی، تو وہ مناسبت قائم نہیں ہوتی تھی، اس وجہ سے آپ پر یہ ایک سختی گزرتی تھی۔ بہرحال یہ جتنے بھی جوابات ہیں، کئی فلسفیانہ جوابات ہوں گے، کچھ حدیث کے مزاج کے مطابق جوابات ہوں گے، بہرحال اس کا تعلق اجتہادی جوابات سے ہے۔ اللہ کے نبی نے خود کوئی جواب نہیں دیا کہ یہ گراں بار مجھ پر کیوں ہوتی ہے، اس لیے اس کا جواب نہ بھی آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس گراں بار ہوتی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا، ختم شد، مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اپنا مزاج ایسا بنائے، اپنا مزاج ایسا نہ بنائے کہ فلسفیانہ سوالات قائم ہوں، فلسفیانہ جوابات دیے جائیں، پھر ان فلسفیانہ جوابات میں سے کسی ایک جواب پر ماشاءاللہ آپ مطمئن ہوں تو تب آپ کو راحت حاصل ہو، ایسا بہرحال ایسا مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک اور سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ یہ جو گھنٹے کی آواز تھی، یہ کس کی آواز تھی؟ یہ اللہ کی آواز تھی، یہ فرشتے کی آواز تھی، کس کی آواز تھی؟ بہرحال ایسے معاملات میں احتیاط سے گزر جانا، بہرحال اللہ کی آواز قرار دینا، میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال یہ بڑی جرأت کا مظاہرہ، گریز کرنا چاہیے۔ آپ پھر یہی کہیں گے جیسے اللہ کی آواز ہے، ہماری آواز کی طرح نہیں ہے، تعویلات کریں گے، لیکن بہرحال بڑی جرأت کا مظاہرہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہی حدیث طرفہ فی 3215 بخاری کی جو حدیث نمبر 3215 ہے، یہاں بھی اس حدیث کا ذکر ہے، تو ظاہر حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ آواز فرشتے کی تھی، کیونکہ یہاں صاف لکھا ہوا ہے کل ذالک یأتین الملک احیانا فی مثل صلصلۃ الجرس۔ آپ نے یہی فرمایا کہ فرشتے ہی آتا ہے میرے پاس، اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ فی مثل صلصلۃ الجرس، وہ گھنٹے کی آواز کی صورت میں، آواز جیسی آواز میں میرے پاس آتا ہے، سمجھ آئی؟ یعنی گھنٹے کی آواز جیسی آواز میں میرے پاس آتا ہے۔ تو ظاہر حدیث یہی بتاتی ہے کہ یہ فرشتے کی آواز تھی، اس لیے تکلفات میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چاہے آپ کی کسی بڑے بزرگ نے باتیں کی ہوں تو صرف اس بزرگ کے دفاع کے لیے آپ تکلفات میں پڑھیں، بہرحال ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ وحی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے سلسلۃ الجرس سے، جرس گھنٹے سے، جسے اچھا نہیں سمجھا گیا، جرس گھنٹے کو اسلام میں اچھا نہیں سمجھا گیا، لیکن آپ نے تشبیہ اسی سے دی، تو بھائی سیدھی سی بات ہے، وجہ تشبیہ کو دیکھا جاتا، ٹھیک ہے نا؟ شیر سے آپ نے تشبیہ دے دی تو یہ تو نہیں جس کو آپ نے شیر کہا ہے اس کی پوچھل بھی ہے، شیر سے آپ نے شجاعت میں تشبیہ دی، یہ بات ہی ختم ہو گئی۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ جرس سے تشبیہ دی ہے، گھنٹے سے تشبیہ دی ہے، تو پھر علماء سوال قائم کرتے ہیں کہ یہاں گھنٹے سے جو تشبیہ دی گئی وہ کس چیز میں دی گئی ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ جو گھنٹے کی، یعنی آپ اس کو آسان لفظوں میں سمجھ، گھنٹہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بڑا گھنٹہ ہوتا ہے، لوہے پہ لگے، یا جیسے ہم سکولوں پہ پڑھتے تھے پیریڈ ختم ہوتا تھا تو گھنٹی کی آواز آتی تھی، وہ ہوتا ہے لکڑی کا اور وہ لگتا ہے لوہے کے گھنٹے کے اوپر، تو پورے سکول میں اس کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا کس رخ سے آ رہی ہے، اور جب گھنٹی ہوتی ہے تو اس کی آواز میں تسلسل بھی ہوتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں یہاں جو گھنٹے کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے وہ دو چیزوں کی وجہ سے دی گئی، ایک تو یہ کہ گھنٹے کی آواز کا رخ معلوم نہیں ہوتا کہاں سے آ رہی ہے، تو اس آواز کا رخ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہاں سے آ رہی ہے، ایک اس آواز میں تسلسل ہوتا ہے،
سمجھائی؟ تدارک، اتصال، متدارک، سمجھے؟ آواز میں کیا کہتے ہیں؟ اتصال ہوتا ہے، تسلسل ہوتا ہے. تو ان دو وجوہات کی وجہ سے تشبیہ دی ہے. اور میں نے بعض شروحات میں یہ بھی پڑھا قوت کی وجہ سے تشبیہ دی کہ گھنٹی کی آواز میں بڑی شدت اور قوت ہوتی ہے، تو اس وحی کی آواز میں بھی بڑی شدت اور قوت تھی کہ صرف آپ کو وحی کی آواز سنائی دے اور کچھ بھی آپ ہر چیز سے آپ غافل ہو کے صرف وحی کی طرف متوجہ ہو جائیں. یہ بھی بہرحال یعنی قوت میں تشبیہ دی گئی، سمجھائی؟ جہت میں تشبیہ دی گئی کہ جس طرح گھنٹی کی جہت نہیں عدم جہت میں، اسی طرح اس وحی کی آواز کا بھی جہت کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہاں سے آ رہی ہے. اور اسی طرح تسلسل میں تشبیہ دی گئی، جس طرح گھنٹے کی آواز میں تسلسل ہوتا ہے، اس میں بھی تسلسل ہے. ٹھیک ہے. پھر میں یہاں چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں. میرے نزدیک یہاں تشبیہ ظاہر باہر ہے، صوت میں ہی دی گئی ہے بس. یعنی اس وحی کی آواز گھنٹے کی آواز کی طرح ہوتی تھی، تشبیہ آواز میں دی گئی ہے. اور حضرات کیا کہتی خواتین و حضرات تھوڑا سا آپ غور کریں، اور اہل علم سے بھی ہاتھ جوڑ کر میری گزارش ہے اس بات کو ایسے ہی کیا کہتے ہیں ردی پہ نہ پھینک دیں کہ خلیق الرحمن کہہ رہا ہے. تھوڑا سا سوچ لیجیے گا کہ دیکھیں نا، سیدھی سی بات ہے، وحی کی آواز کو گھنٹے کی آواز سے تشبیہ دی گئی، تو تشبیہ نفس آواز میں دی گئی ہے. عندی نفس آواز میں، جب تشبیہ نفس آواز میں دی گئی تو نفس آواز میں دینے کی وجہ سے اس کے عدم جہت کی عدم جہت ہے تو وہ بھی آ گئی، اتصال اور تسلسل ہے تو وہ بھی آ گیا، اگر قوت ہے تو وہ بھی آ گئی. نفس وحی کی آواز ایسی تھی جیسے گھنٹے کی آواز ہوتی ہے بس. اور یہی آواز کو دوی النحل کہا گیا ہے. جیسے شہد کی مکھی کی بن بناہٹ، جیسے شہد کی مکھی کی آواز آتی ہے. صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، حضرت عمر راوی ہیں کہ جب حضور پر وحی نازل ہوتی تھی تو ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہے. یہی سلسلۃ الجرس دوی النحل ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہی سلسلۃ الجرس دوی النحل ہے. تو دوی النحل سے بھی پتہ چلا حضرت عمر نے وحی کی نفس آواز کو دوی النحل سے تشبیہ دی ہے. یعنی وحی کی آواز کو شہد کی مکھی کی آواز سے تشبیہ دی ہے. تو وجہ تشبیہ جو ہے صرف آواز ہے. یہ نہیں کہ آواز کا آپ صرف تسلسل لے لیں، یا آواز کی صرف جہت کو لے کے بات کریں، یا آواز کی صرف قوت کو لے کے بات کریں. نفس آواز کو لے کر بات کریں گے نا. اگر آپ قوت چاہتے ہیں قوت آ گئی، آپ نے اتصال کی بات کرنی، تسلسل کی بات کرنی، وہ آ گئی. ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح اگر آپ نے بات کرنی ہے کہ بھائی عدم جہت کا پتہ ہی نہیں چلتا کس جہت سے آ رہی، تو وہ بھی خود بخود اس کے اندر آ گئی. سمجھ آئی بات کی؟ لا الہ الا اللہ. اور اگلا مسئلہ یہاں یہ ہے کہ جرس تو اچھا نہیں سمجھا گیا، جو پہلی بات مجھے کرنی چاہیے تھی، تو تشبیہ دی گئی. یعنی مشبہ جو ہے وحی، وہ تو بڑی محمود اچھی چیز ہے، اور مشبہ بھی جس سے تشبیہ دی گئی گھنٹہ جو ہے، تو جو گھنٹی ہے گھنٹہ ہے، وہ اس کو تو شریعت میں اچھا نہیں سمجھا گیا. تو مشبہ بھی تو یہاں مذموم ہے. تو بات یہی کہ سیدھی سی بات ہے کہ حالت احرام کے احکام اور ہیں، اور حالت احرام کے احکام اور ہوتے ہیں، احرام میں نہ ہو تو احکام اور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ وہی کی آواز اگر گھنٹے کی آواز کی طرح تو وہاں رہنے دے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے کر دی بس. دنیا میں ہمارے لیے یہ مذموم ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے آپ مذموم کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہر جگہ احکام جدا جدا ہوتے ہیں. سیدھی سی بات یہی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ میری چھوٹی سی رائے ہے. باقی وجہ تشبیہ صرف آواز ہے بس. آواز میں تشبیہ دی گئی ہے. یہاں کوئی دنیا کے گھنٹی کو اچھا سمجھنے کی بات نہیں ہو رہی. نفس آواز میں تشبیہ دی گئی ہے کہ آواز ایسی تھی. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ کو تشبیہ کوئی اور چیز، مشبہ بھی کوئی اور چیز نہ ملے، اور مشبہ کو آپ نے تشبیہ دینی ہے، مشبہ میں ہی کوئی ایسی چیز نہ ملے بظاہر مضمون بھی ہو، لیکن مشبہ کو سمجھانے کے لیے وہی مضمون مشبہ کو آپ استعمال کرنا چاہیں، تو یہ حدیث بتاتی آپ کر سکتے ہیں. سمجھ آئی؟ تو یہ تھوڑی سی بات یاد رکھیے گا. اس کی چھوٹی سی مثال ایسی ہے، ایک بندے کو ایک ایڈریس سمجھ ہی نہیں آ رہا.
آپ کہتے ہیں یار فلاں جگہ جائیں، فلاں سٹاپ پہ اتریں اور دائیں طرف جائیں، بائیں طرف جائیں، سیدھی گلی میں جائیں، پھر پٹھی گلی میں جائیں، اس بیچارے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ لیکن جب بالکل ہی آپ سمجھانے سے قاصر ہو گئے تو آپ کو ایک اور طریقہ سمجھ میں آیا۔ آپ کہتے ہیں یار جس جگہ میں آپ کو بھیجنا چاہتا ہوں نا اس کے بالمقابل فلاں سینما ہے، اب وہ فوراً پہنچے گا، کیوں؟ سینمے کا ہر ایک کو پتہ۔ تو یہ ہے مجبوراً۔ بالکل اسی طرح کہ جب وحی کی آواز ہی گھنٹے کی آواز سے مشابہ تھی تو اللہ کے نبی نے گھنٹے کی آواز سے ہی اس کو تشبیہ دینی تھی، اور اس کا تعلق گھنٹے کی جو آواز ہے وہ دنیا سے تو ہے ہی نہیں ہے، وہ تو ماوراء دنیا ہے، اس کے احکام ہی الگ ہیں، حلت و حرمت کے احکام کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں، لہذا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جواب دیا جائے۔ ٹھیک ہے، سوال پیدا ہوتا بھی ہے تو جواب دے دیا کہ بھائی اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، دنیا کے احکامات میں جرس منع ہے، وہاں جرس کی آواز کی صورت میں آئی تو وہ اللہ ہے۔ ایک ہی وقت میں کیا کہتے ہیں احکام مختلف ہو جاتے ہیں دنیا کے اندر ہی، جیسے میں نے آپ کو مثال دی حالت احرام میں اختلاف کیا کہتے ہیں احکام مختلف ہوتے ہیں، احرام سے باہر آئیں تو وہی احرام کے اندر جو چیزیں حرام ہوتی ہیں باہر کے حلال ہو جاتی ہیں۔ تو دنیا کے اندر جرس کو ممنوع سمجھا گیا ہے، لیکن اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے جو وحی بھیجنی ہے اس کو جرس کی آواز کی طرح اس میں بھیج دی، اس میں کوئی مذاق نہیں۔ اس سے تو خدا کی خدائی کا پتہ چلتا ہے کہ حلال اور حرام کرنے کی قوت اس کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آپ سے سوال کیا کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے، تو جب وحی کی بات ہو گئی تو اس کے اندر 4 چیزیں آ گئیں، 4 حقیقتیں آ گئیں۔ وحی لامالا کوئی موحی ہے، وحی بھیجنے والا، موحی وحی، موحی نے وحی بھیجی، قاصد حامل وحی جبریل امین، صاحب وحی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں 4 چیزوں کی وضاحت کیف یأتیک الوحی سے خود بخود ہو گئی۔ یہاں موحی کی وضاحت بھی ہو گئی کہ اس موحی کی قدرت کا اندازہ لگائی ہے، وہ اس نے انسانوں میں سے چنیدہ انسانوں کا انتخاب کیا نبی اور رسول بنا کے، اور ان سے وہ ہم کلام ہوا، اور ہم کلام ہونے کی اس نے اپنی صورتیں رکھی، کبھی کیا کہتے ہیں اپنی وحی اس کے دل پر نقش کر دی، کبھی پردے کے پیچھے سے بات کی، کبھی فرشتہ بھیج کے بات کی، اس کی مختلف صورتیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ موحی کی قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے وحی بھیجی ہے۔ یہ جو وحی کا سلسلہ ہے، آپ پر وحی کیسے آتی ہے، اس پورے سلسلے پر غور کریں تو سب سے پہلے بندے کو اللہ کی قدرت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے یہاں جس چیز کی سمجھ آتی وہ موحی ہے۔ کیوں؟ وہی بھیجے گا جو موحی ہے، جس کے پاس وحی بھیجنے کی طاقت ہے۔ اس پوری حدیث کو دیکھیں تو اللہ کی قدرت کی سمجھ آتی ہے، موحی صرف وہ ہے، وحی صرف وہ بھیج سکتا ہے۔ جس طرح اس پوری دنیا کا نظام ایک کنٹرولڈ نظام، ایک کنٹرول سسٹم ہے، بالکل اسی طرح وحی کا نظام بھی ایک کنٹرولڈ نظام ہے۔ ہر چیز کا ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح دنیا کا ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، وحی کا ریموٹ کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے وحی بھیجے چاہے وحی نہ بھیجے، اس کی مرضی۔ کیا نبی علیہ السلام وحی کے لیے بے قرار نہیں ہوئے؟ فترت وحی کا زمانہ نہیں؟ انشاءاللہ بھول کے آپ نے نہیں کہا، دل میں تھا، وحی نہیں آئی، اور جب وحی آئی تو پہلی وحی یہی آئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میں نے نبی آپ نے آئندہ کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ کل میں یہ کروں گا، جب تک کہ آپ انشاءاللہ نہ کہیں۔ اب اس پوری حدیث پر بھی دیکھیں تو موحی کی ہستی سب سے پہلے سامنے آتی ہے، جس کو ہم اس حدیث کی تشریح میں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ موحی، یہ وحی کی قدرت، یہ وحی کا کنٹرول سسٹم، یہ وحی بھیجنے والے کی طاقت کا بتاتا ہے کہ اس کے پاس کیا طاقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ تکویر میں بھی کیا۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس
انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اللہ اکبر، اللہ قسم کھا رہے ہیں، مجھے قسم ہے، مجھے خنس، خانس اور خانسہ کی جمع، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ، سیدھے چلتے ہوئے پیچھے پلٹنے والے ستاروں کی قسم، سمجھائی؟ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، الجوار تیزی سے سیدھے چلنے والے ستاروں کی قسم جو چلتے چلتے اپنے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، یا الجوار ان ستاروں کو بھی کہا گیا ہے جو چلتے ہی پیچھے 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 جا کے اپنے مقام پہ جا کے چھپ جاتے ہیں۔ الجوار الکنس، کنس کانس یا کانسہ کی جمع ہے، جیسے ہرن اپنے مسکن میں جا کے چھپ جاتا ہے۔ یعنی کچھ ستارے کیا ہیں، سیدھے سیدھے چلتے ہیں، چلتے چلتے پلٹ کے اپنے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، کچھ ستارے پیچھے ہی چلتے رہتے ہیں، چلتے 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 اپنے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ ستارے سیدھے ہی چلتے 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 اپنے مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو کتنا کنٹرول سسٹم ہے۔ کچھ ستارے سیدھے چلتے ہوئے پلٹا کھاتے ہیں، کچھ ستارے صرف پلٹے ہی کھاتے جاتے ہیں، کچھ ستارے سیدھے ہی چلتے چلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ستاروں کی مختلف چالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ستاروں کی مختلف چالوں کی قسم کھا کے کہتے ہیں، مجھے مختلف چال چلنے والے ستاروں کی قسم، واللیل اذا عسعس، جاتی ہوئی رات کی قسم، والصبح اذا تنفس، آتی ہوئی صبح کی قسم، سانس لیتی ہوئی صبح کی قسم، انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن ایک معزز قاصد کا لایا ہوا کلام ہے۔ تو کبھی آپ نے غور کیا؟ قسم کو تو اللہ شہادت بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو، یہ پورا نظام اس پر گواہ ہے کہ جس طرح اس پورے نظام کو تم دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اس پورے نظام کا کنٹرول صرف ایک ہستی کے ہاتھ میں ہے، ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ پورا نظام جس میں ستاروں کی مختلف چالیں ہیں، راتوں کا آنا جانا ہے، چاند سورج کا آنا جانا ہے، ٹھیک ہے، یہ پورا نظام بتاتا ہے کہ ایک کنٹرول سسٹم ہے۔ تو یاد رکھنا وہی کبھی ایک کنٹرول سسٹم ہے، ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جبرائیل امین کو جب چاہتا ہے بھیجتا ہے، جو محمد رسول اللہ کے سینے اطہر پر وحی کو بواسطہ جبرائیل نازل کرتا ہے۔ انہ لقول رسول کریم، لا الہ الا اللہ۔ اللہ پورے نظام کو گواہ بنا کے پیش کر رہے ہیں، پورے نظام کو۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر یہ پورا نظام میں اس طرح چلا سکتا ہوں تو میں وہی بھی اسی طرح میں اپنے نبی پر نازل کر سکتا ہوں۔ جس طرح ستاروں کی مختلف چالیں ہیں، بالکل اسی طرح وحی کی بھی مختلف صورتیں ہیں۔ یہ میں نے یہاں آپ کو تھوڑا سا جوڑ کے بتا دیا، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ سب سے پہلے یہاں کیف یأتیک الوحی میں موحی کا پتہ چلتا ہے، جو وحی بھیجنے والی طاقت ہے، وہ کہتی وہ طاقت، وہ قوت، وہ اللہ کہتا ہے میں ایک اکیلا ہوں۔ جس طرح پوری دنیا کا سسٹم میرے ہاتھ میں ہے، وحی کا کنٹرول سسٹم بھی میرے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایک تو موحی کا پتہ چلا، پھر وحی کا پتہ چلا، موحی نے وحی بھیجی، ٹھیک ہے۔ تو وحی کی مختلف صورتیں یہاں آ گئیں۔ اشد اور اہون، سب سے ہلکی جو آپ پہ گزرتی تھی وحی، وہ نسبتاً ہلکی ہے، ان میں سے جو سب سے ہلکی آپ پہ گزرتی تھی وہ، اور جو سب سے گراں گزرتی تھی وہ، تو وحی کا تنوع اس کے اندر آ گیا، تو وحی کا بھی پتہ چل گیا۔ حامل الوحی کا بھی پتہ چل گیا، جو وحی لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کبھی انسانی صورت میں آ جاتا ہے، کبھی وہ انسانی صورت میں نہیں ہوتا، پردے کے پیچھے ہوتا۔ حضرت دحیہ کلبی کی رضی اللہ عنہ کی شکل میں اکثر آیا کرتے تھے جبرائیل امین رضی اللہ عنہ، جبرائیل امین آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں حامل وحی کا بھی پتہ چلا کہ حامل وحی بھی اپنی شکلیں بدلتا ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے جبرائیل امین کو دیکھا، 600 پر تھے آسمان کے کناروں کو انہوں نے بھر دیا تھا۔ حدیث سے حامل وحی کا بھی پتہ چلا کہ وہ بھی اپنی مختلف شکلیں رکھتے ہیں، کبھی انسانی شکل میں آتے، کبھی انسانی شکل میں نہیں آتے، کبھی اپنی اصلی شکل میں بھی۔ آپ نے 2 دفعہ جبرائیل امین کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، ٹھیک ہے۔ ایک تو حامل وحی کا بھی پتہ چلا، اور آگے جو پتہ چلا چوتھی چیز صاحب وحی، صاحب وحی کی کیفیت کا بھی پتہ چل گیا۔ نبی علیہ السلام پہ وحی گھراؤ گزرتی تھی، اور وحی کے تحمل کی طاقت صرف نبی کے پاس ہوتی ہے، غیر نبی کے پاس ہوتی نہیں ہے۔ وحی کا تحمل، وحی کو برداشت صرف نبی کر سکتا ہے، اور نبی کو برداشت کرنے کی قوت من جانب اللہ عطا کی گئی ہوتی ہے۔
تو یہاں کیف یأتیک الوحی میں 4 چیزیں آ گئی. موحی اللہ تعالیٰ، وحی جو بھیجی جا رہی ہے اس کا تنوع، حامل الوحی اس کی صورتیں جبرائیل امین، اور صاحب الوحی صاحب وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی وحی کے وقت. ٹھیک ہے جی. لا الہ الا اللہ، یہ بھی بات مکمل ہو گئی. اور یہ کس کی آواز تھی اس کے متعلق بھی میں آپ کو بتا چکا. شدت وحی کی وجوہات پر بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا چکا کہ بس اللہ کے نبی نے اتنا ہی فرمایا کہ وحی کی یہ ایک قسم جو گھنٹے کی آواز کی صورت میں ہوتی تھی مجھ پر گراں گزرتی تھی، اس کی آپ نے وجہ نہیں بیان کی. وجہ اپنے اپنے مزاج کے مطابق شارحین بیان کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی، اس لیے کوئی بھی کسی بھی وجہ کو یقینی نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے جی. اور اگلی بات کہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں کیف یأتیک الوحی، کیا انہیں یقین نہیں تھا کہ وحی آتی ہے؟ وحی آتی ہے. ایک تجسس ہوتا ہے کہ وحی کیسے آتی ہے. ٹھیک ہے، معرفت کی خاطر. تو کسی بھی چیز کی معرفت حاصل کرنا، اگر اس کے معرفت حاصل کرنے میں کوئی قدغن نہ ہو تو جائز ہے اس کی معرفت حاصل کرنا. بندہ اپنے اطمینان کے لیے سوال کرتا ہے، اپنی معرفت کے لیے سوال کرتا ہے، تو اپنے اطمینان کے لیے سوال کرنا، معرفت کے لیے سوال کرنا، یہ یقین سے متصادم شے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، سوال کر سکتے ہیں. اسی طرح دین سے ان کے متعلق سوال میں شرم بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو سوال سوجھے آپ عالم دین سے، کسی انجینئر ڈاکٹر سے نہیں، عالم دین سے جا کے سوال کریں. عالم دین سے. یہ جو ذرائع ابلاغ کی ترقی ہوئی ہے، اس کے نقصانات میں سے ایک یہ نقصان ہوا ہے کہ جن کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہونا چاہیے وہ بھی قرآن و حدیث کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کو بہرحال احتیاط سے دیکھنا چاہیے. آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کمپاؤنڈر کے پاس نہ جائیں، یا 2-3 خوراکیں میڈیکل سٹور سے لے لیں، ہلکا پھلکا بخار ہے، سمجھ آئی. تو بہرحال بندہ جاتا طبیب کے پاس ہے، تو آپ کو کوئی روحانی مسئلہ ہے تو روحانی طبیب سے رجوع کیجیے گا. حضرت حارث بن ہشام نے وحی کے متعلق سوال اسی ہستی سے کیا جس ہستی سے انہیں جواب مل سکتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. وحی کا سوال کسی اور سے نہیں کیا. کسی اور کو کیا پتہ کیسے وحی آتی ہے. اس لیے کوئی دینی سوال ہو علماء سے کیجیے گا. علماء میں سے جو اہل علم ہیں، معتبر ہیں، ان سے جا کے سوال کیجیے گا. علماء کا سوال جا کے کسی MBBS ڈاکٹر سے، کسی ہتھوڑے چلانے والے پلمبر سے یا کسی اور سے سوال مت کیجیے گا، وگرنہ جیسے لوگ ہوں گے ویسے جوابات ہوں گے، پھر آپ کی عاقبت کا خدا ہی حافظ ہے. تو بات یہاں کہنے کی یہ تھی کہ معرفت اور اطمینان کے لیے سوال کرنا یہ یقین سے، ایمان و یقین سے متصادم چیز نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں. اچھا، ایک اگلی بات، دین سے متعلق کوئی بھی سوال کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ سوال کا مقصد سمجھنا ہو. ایک اور اگلی بات، جن سے سوال کیا جائے وہ سوال ان کو ناگوار نہیں گزرنا چاہیے. معذرت کے ساتھ ہمارے علماء میں ایک تعداد ایسی ہے کہ ان سے کوئی دنیا کا پڑھا لکھا آگے کوئی عقلی سوال کرے، وہ فٹ جٹ سے اسے ڈانٹ دیتے ہیں یا کوئی فتویٰ سنا دیتے ہیں. وہ ڈر کے مارے سوال نہیں کرتا. تو پہلے تو بڑا اچھا وقت تھا، ڈر کے مارے سوال نہیں کرتا تھا، چلو چپ چاپ بیٹھ جاتا تھا. اب بڑا نازک وقت آیا علماء کرام، آپ جواب نہیں دیں گے تو میرا موبائل پتہ نہیں کہاں گیا، وہ موبائل ہاتھ میں پکڑ کے اسمارٹ فون پہ کلک کرے گا، گوگل کرے گا، جواب ڈھونڈے گا، گمراہ ہوگا. تو اگر وہ گمراہ ہو گیا خدا نخواستہ، اس گمراہی میں آپ کا بھی حصہ ہوگا. آپ کو سوال کا جواب نہیں آتا تو امام مالک شرم محسوس نہیں کرتے تھے لا ادری کہتے ہوئے. تو مجھے اور آپ کو کیوں شرم محسوس ہونی چاہیے لا ادری کہتے ہوئے؟ جی مجھے معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں آج بھی میڈیا کا سامنا کرتا ہوں تو الحمدللہ یہ سوچ کے کرتا ہوں کہ جس سوال کا جواب مجھے نہیں آتا ہوگا میں صاف کہہ دوں گا لا ادری. حوصلہ تب پیدا ہوتا ہے اگر آپ کے اندر لا ادری کا حوصلہ نہیں ہے تو پھر لکھ لیجیے گا آپ کے اندر کسی بھی جواب کا، جو آپ کو جواب آتا بھی ہو، اس جواب کا بھی حوصلہ آپ کے اندر نہیں. میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو. لیکن اگر آپ کو لا ادری کا حوصلہ ہے کہ ہاں مجھے اس کا جواب نہیں آتا، تو جو جواب آتا ہے پھر وہ جواب دینے کا حوصلہ آپ کے اندر ضرور ہے. لا الہ الا اللہ. اس لیے لا ادری کہنے کا حوصلہ رکھیں تاکہ جو ادری ہے اس کے اندر برکتیں پیدا ہوں.
لا الہ الا اللہ۔ حضور کو سوال ناگوار نہیں گزرا تو مجھے آپ کو کیوں ناگوار گزرنا چاہیے؟ آپ کو نہیں آتا، آپ بعد میں کہہ دیں جی مطالعہ کر کے بتا دوں گا، دیکھ کے بتا دوں گا، یا آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کسی اور عالم کی طرف اس کو رجوع کرنے کا کہیں۔ صرف اپنے در کا فقیر بنا کے نہ رکھیں کسی کو۔ ہمارے ہاں یہ ایک مصیبت بھی ہے، ہم ڈرتے ہیں ہمارا مرید کسی اور کے چکر میں نہ پھنس جائے، کسی اور کے پاس نہ چلا جائے۔ اگر کوئی اور اہل حق ہے تو جانے دینا، کیا فرق پڑتا ہے؟ یا آپ اپنے اندر اتنی قوت پیدا کریں، اتنی استطاعت اور اتنی روحانیت پیدا کریں کہ آپ کا مرید آپ کو خود ہی چھوڑ کے کہیں نہ جائے۔ آپ مرید ہیں کہ مرشد ہیں؟ ڈرنا مرید کو چاہیے کہ مرشد کو چاہیے؟ اور یہاں مرشد الٹا مرید بنا ہوتا ہے مرید کا، اور مرید مرشد بنا ہوتا ہے۔ خیر، لا الہ الا اللہ۔ یہ تھی کچھ باتیں اس حدیث کے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔